حقدار صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين دار الصلاة والمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية القرن في العالمين. اما بعد، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچان سکیں. روزمرہ عبادت کے مقابلے میں سلسلے وار 30 دن کی لگ بھگ 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو واجب کر کر ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا تم پر حق ہے، میرا تم پر حق ہے. اور ہم جو قبول کرتے ہیں کہ اس کا ہم پر حق ہے کہ وہ حکم دے ہم کو تو ہم بھوکے رہیں، حکم دے ہم کو تو ہم پیاسے رہیں، حکم دے ہم کو حتیٰ وہ چیزیں جو عام حالات میں جائز ہیں وہ بھی اس کے حکم پر ہم ترک کر دیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم پر ایک حق بنتا ہے. مہینے بھر تک اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں زندہ رہتا ہے تو بالکل ہی بعید نہیں ہے کہ انسان دوسرے احکام میں اس کی بات ماننے میں سوچے، وچار کرے، دیکھے، تردد کرے. یہ شاید ممکن نہیں ہوگا. 1 مہینے تک حتیٰ وہ چیزیں جو عام حالات میں حلال ہوتی ہیں اس کو بھی ہم اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی بات مان کر. تو آیا جو حکم اس مہینے کے لیے ہے، جو احکام اس مہینے کے لیے ہے، آیا دوسرے احکام میں اور ان احکام میں کچھ فرق ہے؟ روزے کے احکام میں اور دیگر احکام میں، چاہے وہ زکوٰۃ کے احکام ہو، چاہے وہ فطرے کے احکام ہو، چاہے وہ خمس کے احکام ہو، چاہے وہ دیگر عبادتیں ہو، چاہے وہ صلہ رحم ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے امر بالمعروف نہی عن المنکر تبرع جو کچھ ہو، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مہینے بھر کی یہ عبادت ہم کو اس بات کے لیے پوری طریقے سے آمادہ کر دینی چاہیے کہ ہم وہ دوسرے احکام کو بھی بآسانی قبول کر سکیں. اسی بنیاد پر اگر قرآن کی آپ آیت دیکھیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے یہ روزے تم کو واجب کیے ہیں اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ہم نے گزشتہ لوگوں پر واجب کیے تھے، تاکہ تم اللہ کی پرواہ کرنے لگو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو. تو 30 دن تک اس کی بات ماننے کے بعد انسان میں وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے. اس لیے کہا ہے لعلکم، شاید کہ، یعنی اگر روزے کا تم پر ان عبادات کا پورا اثر اگر ہو گیا تو تم یقیناً لعلکم تتقون ہو جاؤ گے، یقیناً تم تقوی اختیار کرنے لگو گے، اللہ کی پرواہ کرنے لگو گے. اللہ کی پرواہ وہی انسان کر سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کے مقابل میں ہیچ سمجھے، کچھ بھی نہ سمجھے. جو انسان اپنے آپ کو خدا کے مقابل میں ایک عشر عشیر بھی کچھ سمجھ لے گا وہ خدا کے سامنے نہیں جھک سکتا، وہ خدا کے سامنے نہیں جھک سکتا. جھکنے سے میری مراد رکوع کرنا اور سجدہ کرنا نہیں ہے، روح کا جھکنا ہے. یہ سب جو ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں صلاۃ کے، یہ انسان کو
بدنی طور پر تو جھکا دیتے ہیں، لیکن روحی طور پر انسان کو جھکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ علی جیسی نماز اطراف کے کھڑے رہنے والوں نے بہت پڑھی، اسی صف میں کھڑے رہ کر پڑھی، علی کے پیچھے پڑھی، لیکن وہ نماز کہتی ہے نماز کہاں ہے؟ وہ جان دینے والی نماز تھی، وہ یہ جان لینے والی نماز تھی۔ علی جان دینے کو نماز پڑھتے تھے، دشمن علی کی جان لینے کو نماز پڑھتے تھے۔ بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جان دینے کو نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر کوئی کسی کی جان لینے کا ارادہ کرے۔ امام حسین کے ساتھ بھی وہی تھا، نماز میں فرق ظاہری نہیں تھا، باطنی کامل فرق تھا۔ نسبت خاکرہ پہ عالم پاک کامل فرق تھا۔ فرق یہ تھا بدن جھک رہے تھے، روح نہیں جھک رہی تھی۔ بدن جھک رہے تھے، روح نہیں جھک رہی تھی۔ یہ مہینہ ہمارے لیے یہ سبب بنتا ہے کہ ہم اپنی روح کو جھکانا سیکھ لیں، اور ہمارے اہل بیت اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طریقے سے روح کو جھکانے کے نتیجے میں انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان کی پرائرٹیز بدل جاتی ہے، انسان جن چیزوں کو ترجیح دیتا ہے وہ پورا بدل جاتا ہے۔ ایمان لانے والے اور ایمان نہیں لانے والے قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کا یقین اور اپنے آپ کو اللہ کے مقابل میں دوسرے مرحلے پہ بالکل ہیچ سمجھنا، حقیقتاً وہ سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ دلیل بالکل واضح ہے، جب وہ تھا اور کچھ نہیں تھا تو وہی تھا، ہم تھے ہی نہیں، تو صفر ہونے کا معنی ہم پر پوری طریقے سے صادق آ جاتا ہے۔ صد در صد وہ تھا، کچھ اور نہیں تھا، ہر چیز اس کے مقابل میں صفر تھی، صفر تھی، وجود ہی میں نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کی مشیت نے خلقت کی، اس نے بنایا، صفر کی جگہ پر کوئی چیز آ گئی، جب صفر تھے اس کی مشیت کے مقابل میں کوئی چیز آ کر ٹھہر گئی، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ذہن میں کوئی خیال کا آنا، آپ کے ذہن کا خیال خارجی آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل ریالٹی نہیں بنتا، لیکن آپ کے ذہن کا خیال آپ کی توجہ ہٹتے ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں وہ قدرت نہ ہوتی تو وہ تصویر بھی آپ کے ذہن میں نہ آتی، وہ تصویر بھی آپ کے ذہن میں نہ آتی۔ جس طریقے سے آپ کی ہمارے ذہن کی تصویر ہمارے وجود کی کاملاً محتاج ہے، ہماری توجہ کی کاملاً محتاج ہے، اسی طریقے سے ہم آج جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس کی مشیت کا نتیجہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کی مشیت کن فیکون والی ہوتی ہے، ہماری مشیت فقط ذہن کی حد تک رہتی ہے، لیکن جس حد تک ہمارے ذہن کا پکچر ہمارے ذہن کے توجہ کرنے کا محتاج ہے، ہم ہر لحظہ اس کی توجہ کے محتاج ہے، توجہ کا محتاج ہے۔ جس طریقے سے کوئی آپ چیز کو تصور کر لیں، کوئی بھی چیز، جیسے آپ کی فوکس اس چیز سے ہٹ گئی، وہ تصویر آپ کے ذہن سے مٹ جائے گی۔ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ویسی ہے، ہم اس کے ارادے میں جی رہے ہیں۔ اگر وہ صرف کر دے اپنا ارادہ، ہم محو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہر لحظہ جس طرح ہمارے ذہن کی تصویر ہماری توجہ کی محتاج ہے، ہر لحظہ ہمارا ایک ایک عنصر اس کی توجہ کا محتاج ہے۔ بنا کر چھوڑ دینے والا تصور نہیں ہے، ہم ہیں ہی اتنے محتاج جتنی ہمارے ذہن کی تصویر ہمارے ذہن کی محتاج ہے۔ اگر وہ کیفیت ہم لے آ سکے کہ ہم اتنے ہی ہیں تو جھکنے کا طریقہ بدل سکتا ہے، جھکنے کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ جھکنے کا طریقہ تو بدل جائے گا تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا۔
عبادت انما المؤمنون اخوہ کی جو بات قرآن میں کہی گئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بزرگ بلند دوسرے کے مقابل میں نہیں سمجھے گا اس کا بھائی چارگی کا ماحول ایجاد کرنا بہت آسان ہے. اور اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا تو اپنے باپ کو بھی بات بولنے کو تیار نہیں ہوگا, اپنے باپ کے سامنے بھی خم ہونا پسند نہیں کرے گا کہ جس نطفے کا نتیجہ ہے. تو انسان کا غرور وہاں تک لے جاتا ہے, انسان کا جھک جانا یہاں تک لے جاتا ہے. دنیا اکڑنے کو بلند سمجھتی ہے, رسول آل رسول جھکنے کو بلندی سمجھتے ہیں. وہ لوگ جھکنے کو بلندی سمجھتے ہیں اس لیے کہ انسان کو بنایا گیا ہی اس عنوان سے ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ فرشتوں کو سمجھا سکے. پھر توجہ کم ہوتا ہے. انسان کو بنایا گیا ہے اسی عنوان سے کہ جھکنے کا طریقہ فرشتوں کو سکھایا جا سکے. جب فرشتوں نے کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے تو جواب میں یہ آیا کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ جو نہیں جانتے وہ تم کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ انسان کا کوئی چیز کا کرنا دانستہ طور پر جاننے کا محتاج ہے, جاننے کا محتاج ہے. جیسے قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کی جاتی ہے, ائمہ نے تفسیر کی ہے, فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے نہیں کیا خلق جن اور انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. اس کی بنیاد آپ کہتے ہیں یعبدون ای یعرفون, یعنی تاکہ مجھے پہچان سکیں, کیونکہ بغیر پہچان کے انسان کی یا جن کی عبادت ممکن نہیں ممکن ہے. تو انسان کی خلقت اسی عنوان سے ہوئی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ نہ فقط انسانوں کو بلکہ جن کو سکھا سکے بلکہ فرشتوں کو سکھا سکے. اور شیطان کو شیطان اس لیے کہا گیا, ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا گیا, یا قرآن میں شیاطین من الجن والانس کہا گیا فقط اور فقط اس بنیاد پر کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کی پابجائی میں اپنی وجود کو ترجیح دیتے ہیں. توجہ کا محتاج ہوں. ایک اللہ کا انکار کرتے ہیں, دو اللہ کو قبول کرتے ہوئے اب اس کے حکم کی پابجائی میں اپنے وجود کو لا کر اس کو بلند کر سمجھتے ہیں. شیطان نے کہا تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے, تو نے مجھے نار سے بنایا ہے, میں اس سے اعلیٰ ہوں. اللہ واستکبر وکان من الکافرین, اس نے بلندی کی, طلب تکبر کیا, بزرگی کی اور کافرین میں سے ہو گیا. ایک انکار کی بنیاد پر شیطان یا ابلیس انکار نہیں کر رہا تھا, اپنے وجود کو اللہ کے حکم کے نہ ماننے کا سبب بدلا رہا. میرا وجود ایسا ہے کہ تیرا حکم مجھ پر صادق نہیں آ سکتا. زندگی میں ہم بھی یہ کام عام طور پر کرتے ہیں. معاشرہ ایسا بن چکا ہے, سوسائٹی ایسی بن چکی ہے کہ ہم اپنے وجود کو بڑا سمجھ کے خدا کے حکم کی پابجائی کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے یا اللہ ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بنے کس لیے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ اسی چیز کی طرف ہے جیسے کہ میں نے پہلے فرمایا, اور آپ لوگوں کی توجہ اسی بات پر مبذول کر رہا ہوں. میری گفتگو میرے جوانوں سے ہے, میں نے تیاری بزرگوں کے لیے نہیں کی, پہلے یہ صاحب بیان کر دوں. یہ تیاری میرے جوان بھائیوں کے لیے ہے, تو ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس موقع کا پورا صحیح فائدہ اٹھا لے سکتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا خدا پر یقین بڑھ جائے گا اور خدا کے حکم کو ماننے کی ہماری صلاحیت بڑھ جائے گی. وہ جب ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو ان عبادات کے ذریعے سے پہچاننے لگیں گے. یہ شبوں کی
اہمیت سمجھ کر اللہ کی رحمت کو اس طریقے سے طلب کرنے کی کوشش کریں گے جیسے روایت میں ہمارے ائمہ سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا گزشتہ رسولوں سے منقول ہے. یہ کیفیت لانا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ آج کا دور فقط اور فقط اللہ کے صحیح ماننے والوں اور اللہ کے نہیں ماننے والوں کو الگ الگ بہت آسانی سے کر رہا ہے. اللہ کو زبانی طور پر ماننے والوں کو اور حقیقی داخلی طور پر ماننے والوں کو بالکل کھل کر واضح کر رہا ہے. پرانے زمانے میں سوسائٹی میں اتنا زیادہ چمک دھمک، اتنی زیادہ مادہ پرستی، اتنا زیادہ شو پرستی نہیں تھی. آج کا دور بآسانی شو کرنا، دکھاوا کرنا، اپنے آپ کو بلند اور بزرگ بنا کر پیش کرنے کا دور بن چکا ہے. وسائل فراہم ہیں حتیٰ ان لوگوں کے پاس جن کی درآمدیں ویسی نہیں ہے. تو اب ایسی سوسائٹی میں وہ لوگ جو اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو معمولی کر رہے ہوں گے، وہ بالکل الگ روش پر چلیں گے ان کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی بات چن چن کر مانتے ہوں گے. جہاں پر سوسائٹی کا پریشر نہیں ہوگا وہاں پر اللہ کی بات مان لیں گے، جہاں پر سوسائٹی کا پریشر آ گیا اللہ کی بات نہیں مانیں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بات سوسائٹی کے نیچے قرار پائی اور اللہ سوسائٹی کے بعد واقع ہوا ہے. ایسے کہ جیسے کہ سوسائٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم اللہ کو تو کہیں دیکھے نہیں. تنقید بھی اگر سوسائٹی کرتی ہے تو شدت سے کرتی ہے، اللہ نے تو سریع الحساب اس کی صفات میں سے آسان جلدی حساب کرنے والا ہے، مگر اس کی جلدی بھی 50,000 سال ہو سکتی ہے. عوام کی جلدی، سوسائٹی کی جلدی گھنٹہ بھر نہیں ہوتا کہ آپ کی سادگی کا مذاق اڑنے لگتا ہے. تو سریع الحساب ہی اچھا بنسبت یہ سریع الحساب کے. خدا تو بہت زیادہ بخشنے والا، پوری رحمت خدا کی ہمارے سوشل بیہیویئر میں ظاہر ہوتی ہے. سوسائٹی سے ٹکرانے کے لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ تو مجھ پر رحم کر تاکہ میں تیرے کام آ سکوں سوسائٹی کو سے ٹکرانے. سوسائٹی آج کی ہم کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہی ہے. سوسائٹی آج کی ہم کو نیکی اور شرافت کی طرف نہیں بلا رہی ہے. ہمارے آنے والے بچوں کو وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے جو حتیٰ آج سے 30 سال پہلے میسر تھی. آج کی چمک دھمک اتنا ہم کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم اس کو ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں کہ نام سے قبول کرنے پر تیار ہو گئے ہیں. نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری عبادتوں میں وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو ائمہ اپنے ماننے والوں کے لیے ابتدائی شرط کے طور پر قبول کرنے والے ہیں. ابتدائی شرط کے طور پر قبول کرنے والے ہیں. میں تھوڑی اور توضیح دے دوں کہ اللہ کو ماننا اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان جب اللہ کو مانتا ہے، اللہ بے انتہا حقیقت کا نام ہے، اس کی کوئی حد اور حدود نہیں ہے. ایسی حقیقت کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو خود بخود ہم 1+انفینٹی ہو جاتے ہیں. اللہ کو اپنانے کے نتیجے میں 1+انفینٹی ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ہم اور ہم ایک غیر محدود طاقت اور قدرت سے جڑ گئے ہیں. تو اب اگر ہم اللہ کے ہو گئے، وہ ہمارا ہو گیا، تو ہم غیر محدود طاقت سے متصل چیز کا نام ہے. جس طریقے سے اہل بیت خدا سے وصل ہوتے تھے تو غیر منتہا، غیر محدود طاقت سے جڑ جاتے تھے، اور وہ طاقت ان کو ہمت دیتی تھی معاشرے سے اس سطح پر ٹکرانے کی. دنیا ایک الگ الگ گفتگو کرتی تھی، علی کی گفتگو الگ تھی. آج اگر ہم دونوں کی گفتگوؤں کو ٹٹولیں اور دیکھیں اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے. علی کی گفتگو میں 100% حقیقت ہے. حسین اپنے معاشرے سے ٹکراتے ہیں، اس زمانے کا معاشرہ جو حسین سے ٹکراتا ہے، جو زینب سے ٹکراتا ہے، ان کی گفتگو دیکھ لیجئے 100% حقیقت ہے. اس معاشرے کی تحلیل کیجئے 100% فساد ہے، 100% جھوٹ ہے، 100% کھوکھلاپن ہے. ظاہری کامیابی حکومت کو اگر بنیاد بنائیں تو معاویہ کو بھی ملی،
حکومت کو اگر بنیاد بنائے یزید کو بھی ملی. ظاہری کامیابی کو اگر حکومت کو رکھ کر بنیاد بنائے تو دونوں کو کامیابی ملی. مگر آپ اگر ان کی فکر کا ان کے عمل کا پورا جائزہ لیں تو صرف ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو شہید ہو کر کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں, جو حکومت حاصل کر کر کامیابی کا دعویٰ نہیں کرتے. کیونکہ اللہ حکومت نہیں ہے, اللہ اقتدار نہیں ہے. جو اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو نہ حکومت سے کام, نہ اس کو اقتدار سے کام, اس کو فقط اللہ سے کام پڑتا ہے. اللہ کبھی اس کو حکومت دے دے گا, اللہ کبھی اس کو شہادت دے دے گا. دونوں حالت میں کیونکہ خود کو صفر سمجھتا ہے, دونوں حالتوں میں کیونکہ خود کو صفر سمجھتا ہے, ویسے ہی جھکتا ہے. جس وقت حکومت ملی ویسے ہی اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے جب شہادت ملی. یہ کیفیتیں آسان نہیں ہے. یہ اہل بیت کے در کا صدقہ ہے کہ جو ہم کو چننا پڑے گا. حکومت ملنا وہی صفر کی کیفیت, کچھ نہیں ہو خدا کے سامنے. شہادت کا ملنا کامیابی کا احساس کہ اللہ کے لیے قربان ہو گیا ہوں جو کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز, بے شک میری تمام اور عبادتیں, میری زندگی, میری موت, یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ الفاظ قرآن ہے جو کیفیات ائمہ میں اور انبیاء میں ظاہر ہوتی نظر آتی ہیں. ورنہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت ملنے پر وہ کیفیت ہو, شہادت ملنے پر وہ کیفیت ہو. جیسے کہ کچھ جب نہیں ملا, جیسے کہ کچھ اب نہیں گیا. اس لیے آپ نہج البلاغہ میں جو خطبے ملتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنی انس رکھتا ہے کہ جو ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے رکھتا ہو. یہ موت کا کیوں تصور کہ اتنی زیادہ محبت کیوں؟ بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت میں خدا کو ماننے والے کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا. اللہ کو پکارنے والے کے لیے, حقیقی معنی میں اپنے کو صفر کرنے والے کے لیے کوئی بھی فرق نہیں ہوتا. فرق ہم کو ہوتا ہے کہ جس کی دنیا مزین اور رنگین جب نظر آتی ہے تو اللہ کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے, اور جب دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ کا نور نظر آنے لگتا ہے. جو یہ کہے کہ اگر پردہ اٹھا بھی لیا جائے تو یقین علی کا بڑھ نہیں سکتا, اس کا مطلب صاف یہ ہوگا کہ علی کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے. یہ علی گفتگو اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ علی کو اپنی تعریف ہم جیسوں کے سامنے کرنا تھا. یہ گفتگو علی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ علی کو اپنی تعریف ہم جیسوں کے سامنے کرنا تھا. علی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت تمہارے ہمارے لیے سب کے لیے ممکن ہے. اگر تم حجاب اٹھانا چاہو تو اللہ اپنی طرف سے ایک بھی حجاب ڈالنے والا نہیں ہے. اگر تم کوشش کرتے رہو تو اللہ اپنی طرف سے کوئی اس کے نور کو دیکھنے کے لیے حجاب نہیں ڈالے گا, کرٹن نہیں ڈالے گا. ہم اپنے حجاب ڈالتے ہیں, ہم اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کرٹن ڈالتے ہیں. نور اس کا اگر نہیں نظر آتا, حضور ہمارا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں یقیناً ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں. یعنی کوئی حجاب باقی رہنے نہیں دیتے. آج کے دور میں ہماری یہ گفتگو عجیب اس لیے نظر آتی ہے کہ حقیقتاً خدا کو پیٹ پیچھے ڈالا جا رہا ہے. اگر مکمل طور پر ڈالا نہ گیا ہو, اگر مکمل طور پر ابھی ڈالا نہ گیا ہو تو ڈالا جا رہا ہے.
کتنی حقیقت رہ گئی اللہ تعالیٰ کی زندگیوں میں، ہمارے اور ایک ایسے انسان کی زندگی میں کہ جو کسی طریقے سے خدا کو نہیں پکارتا، حتیٰ انکار کر دیتا ہے. کیا فرق حقیقتاً ہے بتائیے، حقیقتاً کیا فرق ہے بتلا دیجیے گا. ہم 1 + انفینٹی اور وہ 1 - انفینٹی، کیونکہ وہ ایک ہے اور اللہ کو منہا سمجھ رہا ہے، تو اللہ اس کی ذات میں نہیں ہے. وہ ہر چیز کا انکار کر کر بول رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، یا مانتا ہے تو سرسری طور پر مانتا ہے. تو ہم جو 1 + انفینٹی اور غیر محدود طاقت سے جڑ چکے ہیں اور وہ غیر محدود طاقت سے دور ہے، تو وہ 1 + انفینٹی کے مقابل میں اگر بہتر ہے تو ہم 1 + انفینٹی نہیں ہوئے ہیں، ہم 1 + غیر محدود نہیں ہوئے ہیں. کیونکہ اگر ہو جاتے تو ہم ان سے کم یا ان کے اتنے نہ ہوتے جو 1 - انفینٹی ہیں. اللہ کو نہیں ماننے والے کے برابر اگر ہم فکری طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، تعلیمی طور پر، ثقافتی طور پر، کسی بھی بنیاد پر جس پر انسان کی عقل کام آتے ہوئے ترقی ہوتی ہے، کسی بھی بنیاد پر جس پہ انسان اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے ترقی پر گامزن ہوتا ہے، اس دائرے میں اگر ہم پیچھے ہیں کفار سے، اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم میں کفر ان کے اتنا یا ان سے زیادہ ہے. معذرت خواہی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں کفر ان کے اتنا یا ان سے زیادہ ہے. وہ اپنی فطرت پر کم از کم باقی رہ گئے، ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی فطرت سے دور ہو گئے. بہت آسان ہے اللہ کا نام لے لینا اگر اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہو، بہت آسان ہے رسول کا نام لے لینا اگر اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہو، بہت آسان ہے علی کا نام لے لینا اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہو. اگر میرے تقوی اور تقدس کے لیے میں بار بار اللہ کہنے سے میری تقوی اور تقدس میں 4 چاند لگ جائیں گے، لوگ واہ واہ کرنے لگیں گے، تو کیوں نہ لوں. اللہ وسیلہ بن جاتا ہے دنیا میں شہرت طلب کرنے کا، جبکہ تمام وسیلے اس کی طرف جانے چاہیے تھے. جو منزل ہے اس کو ہم وسیلہ بنا لیتے ہیں، جو منزل ہے اس کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، اور کبھی وسیلے کو منزل بنا لیتے ہیں. توجہ کا محتاج ہے. کبھی اپنی شہرت کے لیے اللہ کو وسیلہ بنا لیتے ہیں جبکہ وہ منزل ہے. ہر وسیلہ اس کے لیے ہونا چاہیے. تحت اہل بیت وابتغوا الیہ وسیلہ ہے کی زمین پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف. تم اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، چاہے وہ کوئی ہدایت کی کتاب ہو، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ رسول ہو یا آل رسول ہو، یا ہر وہ ہدایت دینے والے کا قول ہو، اس کو تم وسیلہ بناؤ اللہ کی طرف. تو ہم کبھی اللہ کا نام لے کر وسیلہ بنا لیتے ہیں اپنی شہرت کا، تو اللہ کو وسیلہ بنا لیا. کبھی جو وسیلہ حقیقتاً ہوتا ہے رسول و آل رسول، ان کو ہم منزل بنا لیتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ لیں یا ان کی تعریف کر دیں تو ہم اپنی تمام عبادتیں پوری کر دیے ہوں. حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے لیے سب چیزیں جو خیر کی طرف بلاتی ہیں وسیلہ بنے گی، اور اگر خیر کی طرف بلانے والی ہستیوں کو آپ منزل بنا لیں گے تو اب ان کے لیے وسیلہ آپ اپنے سے بنائیں گے. پھر توجہ کا محتاج ہے. اگر آپ جو حقیقی وسیلہ ہیں ان کو منزل بنا لیں گے تو ان تک وسیلہ، ان تک پہنچنے کا طریقہ اپنے آپ سے بنائیں گے. آج آپ اگر اپنی سوسائٹی کی طرف نظر کریں تو ہوا یہی ہے کہ ہم ان کو کہ جو راستہ بتانے والے تھے اپنے لیے منزل بنا لیا، اور ان کی طرف تو انہوں نے کوئی طریقہ نہیں بتلایا تھا. ان تک پہنچنے کا تو طریقے ہم نے ڈیوائز کرنا شروع کیے، ہم نے بنانے شروع کیے. ہم اس طریقے سے تم کو اور اس طریقے سے تم کو، نتیجے میں بدعت کے بعد بدعت ہماری سوسائٹی میں آنے لگی کہ جس کی انتہا کیا ہوئی ہے مجھے اور تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ اب ہم یہ بھی طے کر لیں گے کہ وہ کون تھے، حقیقتاً وہ تھے یا کوئی اور بھی تھے، یہ ہم طے کریں گے. کیوں؟ کیا وہ جو بتلائے تھے اللہ کی طرف وسیلہ، وہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ہم ان کو منزل بنا چکے ہیں. نتیجے میں ان کی ساری تعلیمات کا نتیجہ ایک بڑا صفر اور کچھ بھی نہیں. اس لیے نہ نہج البلاغہ کو کوٹ کیا جاتا ہے، اس لیے نہ اور کوئی روایت کی کتابوں کو کوٹ کیا جاتا ہے. ہزاروں حدیثیں جو ائمہ کے زبان سے نکلی، جس کا سلسلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے، وہ چیز ہو گئی صرف ہمارے بتلائے ہوئے بنائے ہوئے طریقے ہو گئے سب کچھ. نتیجہ کیا ہوا؟ سوسائٹی کو دیکھیے، وہی میں کہہ رہا ہوں، یا ہم کفار سے بدتر ہیں یا ان جیسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے 1+∞ کو لیس یا ایکول ٹو 1-∞ بنا دیا. یہ چیز انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ سے جڑے ہیں تو قرآن کی آیت کے حساب سے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم بالادست ہو، تم بلند ہو اگر تم مومن ہو. ایمان کے بعد کفر کی فکر سے مغلوب ہو جانا، قرآن کی اس آیت کے بعد ان علینا نصر المومنین، بے شک ہم ہی پر ہے نصرت کرنا مومنین کا. اللہ کی نصرت آ جائے اور اس کے بعد بھی کامیابی نہ ملے، جبکہ قرآن پھر کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جبکہ خدا کی نصرت آ جاتی ہے تو کامیابی مل جاتی ہے. تو پتا چلا کہ اگر مومنین ہوتے تو نصرت خدا مل جاتی، اور نصرت خدا مل جاتی تو فتح مل جاتی. آج اگر غلامی کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایمان سے دور ہوئے. اللہ ایمان سے دور ہونے کے نتیجے میں ہماری کیفیت کو بدل دیا. قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ اگر تم بدل جائیں گے تو ہم پلٹ جائیں گے. ان عدتم عدنا، تم پلٹے تو ہم پلٹے. ہدایت تم کو دی گئی ہے، عقل تم کو دی گئی ہے، سمجھا تم کو دیا گیا ہے. اس کے بعد حجت کے بعد حجت، حجت کے بعد حجت، حجت کے بعد حجت تم کو نصیب ہوئی. اس کا تم نے نتیجہ یہ بنایا کہ ہر وہ چیز جو وہ کہتے ہیں اس کا الٹا کرتے ہو، ہر وہ چیز ہم جو کہتے ہیں اس کا الٹا کرتے ہو، اس لیے کہ تمہاری دنیا آباد ہو جائے. یہ سب کھیل تم جو کر رہے ہو اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے، تو کیا تمہارے کھیل کو ہم سمجھ نہیں سکتے؟ اس لیے مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی جنت کے تعلق سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے لیں گے. قرآن کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اللہ ان کو وہ توفیق نہیں دے گا کہ اس کو وہ سمجھ سکیں گے غلط ہے. اللہ کو پھرانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے پھراتا ہے کہ خود آدمی کو اپنا مقام سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ کے منشے کو، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی کے تابع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں بالکل صاف ہے. تم یا تو پورے ہمارے ہو جاؤ، تم یا تو پورے ہمارے ہو جاؤ. تبدل الہ تبدیلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے ہو جانا. تبدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کے اللہ کے ہو جانا. کٹنے کا مطلب رہبانیت نہیں ہے، کٹنے کا مطلب اولویت ہے. اللہ کے سامنے صفر ہو جانا، اس کے بعد وہ جو تم کو کہے کہ کہاں پر ظاہر ہونا ہے وہاں پر ظاہر ہونا. تلاش معاش کرنا ہے، تلاش معاش کرنا، گھر کی ذمہ داری نبھانا ہے، گھر کی ذمہ داری نبھانا، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا. وہ تم کو جو سکھائے گا تم کو وہ کرنا ہے. اپنے سے تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تبدل ختم ہو جائے گا. صحیفہ سجادیہ میں حبلی کمال الانقطاع الیہ، امام فرماتے ہیں کہ مجھے محبت کر، عطا کر، کامل انقطاع تیری طرف، یعنی ہر چیز سے کٹ جاؤں، تیرا ہو جاؤں، تیرا ہو جاؤں. اس کے بعد
تیرا جب ہو جاؤں گا تو تو مجھے ڈھال. یہ اہل بیت کا طریقہ وطیرہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کو دے دیتے تھے کہ وہ ڈھالے. جب وہ ڈھالتا تھا تو کیسے ڈھلان ہوتی تھی آپ کو معلوم, کیسے وہ ڈھلے جاتے تھے تب آپ کو معلوم. ہم کو خود اپنے آپ کو ڈھالنے کا شوق ہو گیا. ٹیڑے کی بنگے کی اگر ہم کو اپنی صورت شکل بنانے کے لیے دی جاتی تو کیسی بناتے تھے اللہ کو معلوم ہے. اگر اپنا دل بنانے کا دیا جاتا اور اپنی دماغ بنانے کا دیا جاتا تو کیسے بناتے تھے ہم آپ کو سب معلوم ہے. کچھ نہ کر سکتے, سب چیز دیا, عطا کیا, اس کے بعد اب اس کو معاذ اللہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو چلائے کیسے, ہم کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ ہم چلیں کیسے. تو چلو کہاں تک چلتے چلو. مسلمانوں کی آگے کنٹمپرری ہسٹری لے لیجیے 100 سال کی. کیا ہو گیا؟ تمام دنیا کے لیے تماشا بن گئے. فقط اس عنوان سے ان تم ادنا تم پلٹ جاؤ گے تو ہم پلٹ جائیں گے. ہم اللہ سے پلٹ گئے اور زیادہ ذمہ داری ہم ان لوگوں پر ہے کہ جس کو ائمہ کی تعلیمات حاصل ہو چکی ہیں. زیادہ ہماری ذمہ داری ہے جن کی زندگیوں میں ایسے پاک لوگوں کی ہدایتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو کبھی پیش ہی نہیں کیا. آپ دیکھتے رہیے پوری حدیث میں دیکھ لیجیے, نہج البلاغہ پڑھ لیجیے, آپ کو ملے گا کہ یہ فقط اللہ کے راستے پر گائیڈ بن کر چلے. امام کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے انہیں ائمہ قرار دیا جو ہدایت کرتے ہیں ہم کو خدا کی بتلائی ہوئی طریقوں پر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو اللہ کے بتلائے حکم کی بنیاد پر ہم کو لما صبروا, جبکہ انہوں نے صبر کیا, استقامت کی. یعنی اللہ کے راستے پر جب بالکل اپنے آپ کو صفر کر دیا تو اطراف کا معاشرہ, اطراف کے لوگ اس کیفیت کو دیکھ کر ان کو خاموش اپنی زندگی گزارنے نہیں دیتے. قرآن کی اور کئی آیتیں, سورہ بقرہ کی آیتیں ہم دیکھ لیں جہاں پر رسول سے کہا جا رہا ہے رسول تم کو بہت زیادہ تکلیف مشرکین کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے پہنچائی جائے گی. کیوں؟ فقط یہ کہنے کے اوپر کہ رب اللہ, میرا رب اللہ ہے. اور جہاد کا حکم بھی جو قرآن میں آیا ہے وہ اسی عنوان سے آیا کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے فقط یہ کہنے پر کہ میرا رب اللہ ہے. تو جو حقیقی معنی میں اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ان کے اطراف کی لوگ کہ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ان پر ظلم کرنا شروع کرتے ہیں. یہ پوری تاریخ میں انبیاء کی دیکھ لیجئے, یہ پوری تاریخ میں ائمہ کی دیکھ لیجئے. اللہ کے ہو جانے کے بعد آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جنت نصیب اس دنیا میں نہیں ہوتی. حدیث میں ملتا ہے دنیا کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے نہیں. قرآن کی آیت اور کہتی ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حیات الدنیا رنگین بنایا گیا ہے دنیا کو کافرین کے لیے. مومنین کو اگر دنیا میں رنگ نظر آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ کفر کا شائبہ کر لینا چاہیے اپنے آپ میں کہ کہیں نہ کہیں شاید کوئی کفر آمیز چیز ہمارے میں آ گئی ہو, چاہے شاید کہ کوئی وائرس اس دنیا پرستی کا ہم تک بھی پہنچ گیا ہو. دنیا کو اللہ کے مقابل میں دیکھ کر دنیا سمجھنا, دنیا کے منو پسند, دنیا کو اللہ کے مقابل میں دیکھ کر دنیا سمجھنا یعنی بس سمجھنا, یہ مومن کا کام ہے. اور جو چیز پست ہوتی ہے اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے, اس کے لیے کام میں نہیں آیا جاتا.
کئی چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ میرے کام کیے ہیں. انسان کو کبھی بہت مہنگی دوائی دینی پڑتی ہے, لاکھوں روپے کا ایک انجیکشن دینا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کا انجیکشن اس کے کام آئے گا, چاہے وہ خرچ کا ہو جائے. کیوں؟ کہ وہ اس کے مقابل میں بس ہے, اس کے کام آنے والی چیزیں کرتے اس کی حیات کا سبب بنے. اس کی حیات سے زیادہ بڑی چیز سمجھتا تو کبھی استفادہ نہیں کرتا. انسان بس چیز کو استعمال کرتا ہے اپنی بقا کے لیے, چاہے وہ کتنی مہنگی ہو جائے دنیا کے حساب سے. اگر استطاعت ہے تو استطاعت, ورنہ کچھ اور. دنیا کو ہم استعمال اگر نہ کر سکے اور دنیا ہم کو استعمال کرنے لگے تو ہم اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کر اللہ کو دے رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو اپنے سے بڑا مانا. جس نے دنیا کو اپنے سے بڑا مانا اور دنیا کے کام آ گیا, اس کو اللہ سے کیا تعلق؟ اس کو اللہ سے کیا تعلق؟ اللہ تو کہے گا کہ تم نے دنیا کو اپنے قبول کرنے کے بعد اگر مجھے مان بھی لیا تو تم بس چیز کو اپنے سے بڑا سمجھے, اس کے بعد اس کے لیے قربان ہو گئے, تو میرے پر قربان ہونے کی کوئی گنجائش باقی تھی یا نہیں؟ ہر وہ انسان جو کربلا میں دنیا کو بس سمجھا وہ ادھر تھا جہاں حسین تھے, اور جس نے باوجود عبادتوں کے دنیا کو بڑا سمجھا وہ ادھر تھا اور دنیا کے کام میں آ گیا, وہ دنیا کو کام میں لے آئے. وہ دنیا کو کام میں لے آئے. شہادت تک پہنچنا بھی دنیا کو استعمال کرنے کا مطلب ہوتا ہے. شہادت تک پہنچنا بھی دنیا کو استعمال کرنے کا مطلب. وہ انسان جو اللہ کے لیے شہید ہونا چاہتا ہے دنیا کے برے لوگوں کے مقابل میں ٹک جاتا ہے, ٹکنے کے بعد یا کامیابی ہوتی ہے یا شہادت مل جاتی ہے. دنیا کو کام میں لایا دنیا کو کام میں. کن لوگوں کو لایا؟ دنیا کی پسترین مخلوق کو استعمال کیا اپنی شہادت کے لیے. میں نہیں بول رہا ہوں جا کے کود گیا ہوں. لڑنے کے بھی اصول ہوتے ہیں, لڑنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں, لڑنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں. شریعت میں یہ مختلف جگہوں کے اوپر اس کی حلیت اور حرمت کے اوپر تفصیلی بحث ہے. میں کلی گفتگو کر رہا ہوں. میں اس وقت جہاد کہاں پر واجب ہوتا ہے, محاذنہ کہاں پر واجب ہوتا ہے, اس کی تفصیلی گفتگو میں جانا ہے بھی نہیں. وہ دنیا کو استعمال کر لیتا ہے اپنے آپ کو شہادت کے درجے تک پہنچانے کے لیے. خود کو مار لینے والے کو تو شہید نہیں کہیں گے. تو وہ دنیا کو استعمال کر لیتا ہے اپنی شہادت کے لیے. دوسرے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ دنیا پر خود مرے پڑتے ہیں, تو دنیا کو کیا استعمال کریں گے؟ دنیا کے پسترین لوگ ان کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. جب تم اللہ کے نہیں رہتے تو تمہارے کو اللہ ان کا کر دیتا ہے جو پسترین ہوتے ہیں. تم سمجھتے ہو شاید ہمارے اگر نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد والے کوئی اچھی چیز کے حوالے کر دیے جاؤ گے. یہ طریقہ ہی نہیں. اگر ہمارے نہیں ہوں گے, اگر تم کو سب خوبیاں پسند نہیں ہیں تو تمہارے کو پھر وہ چیز دی جائے گی کہ جس میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے, اور تم کو ان کی تابعداری کرنی پڑے گی. تمہاری سطح کے اوپر تم کو وہی زندگی ملے گی کہ جو تم نے اپنے اختیار سے پسند کیا. اس میں اللہ کا کوئی جبر خیر نہیں ہے. اللہ نے کسی طریقے سے خیر نہیں کیا ہے. تم نے اپنی مرضی سے خدا کے مقابل میں غیر خدا کو اپنی ذاتی سہولت کے لیے, اپنی دنیا پرستی کے لیے پسند کر لیا. یہ ایام رمضان ان دو فکروں کے درمیان صاف صاف روشن بیان کرتی ہیں اور انسان کو اپنے اندر متوجہ ہونے کا بہترین موقع دیتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو غور سے دیکھے, سمجھے اور خود اپنی کمی کمزوری پورے کا پورا اللہ کے سہارے باقی رہنے کا یقین پیدا کر لے, اور اس کے بعد دیکھے کہ مجھے کیسا رہنا چاہیے. اس کے بعد دیکھے کہ مجھے کیسا رہنا چاہیے. مجھے ویسے رہنا چاہیے جیسے ان ایام میں شہید ہونے والے کی شخصیت بدلا. یقیناً ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ فزت ورب الکعبہ. یقیناً ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ علی نے کامیابی حاصل کی. علی کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا تھا. علی کو قتل کیا جا سکتا تھا,
علی کو شہید کیا جا سکتا تھا, علی کو ہرایا نہیں جا سکتا تھا, علی کو شکست نہیں دی جا سکتی. اللہ والے ہی حقیقی طور پر کامیاب ہوں گے. قرآن کی کتنی آیتیں, قد افلح المؤمنون, فلاح پا گئے جو ایمان لے آئے. 20 آیتیں آپ کو مل جائیں گی جہاں کے اوپر ایمان اور اللہ کے لیے کام کرنے کو کس درجہ اہمیت دی گئی. آج اگر ہم ارادہ کر لیں, پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم کچھ بھی کریں گے مگر اللہ کے دین کے لیے جو کام ہمارے ائمہ نے کیا ہے اس کو نیچا ہونے نہیں دیں گے. ہم جتنا ہو سکے کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر وہ لیول نہیں, اس سے آگے سمجھنے کی کوشش کر سکیں اور فکری طور پر وہاں تک جا سکیں کہ جہاں کے اوپر صلوات محمد وہاں تک جا سکیں کہ جہاں کے اوپر وہ جو اللہ کو نہیں مانتے جانے کا خواب نہیں دیکھ سکتے. اگر جابر ابن حیان کی فکر کی ابتدا تک اس زمانے کے مشرک سائنسدان نہیں پہنچ سکے تھے, جابر ابن حیان نے جس طریقے سے مادے کی میٹر کی تحلیل کی, مختلف عناصر کی تقسیم کی, اس کی بنیاد بنائی اور اس کو پیش کیا اور اس کا ایک ریاضی میتھمیٹیکل ماڈل کے طور کے اوپر نمبر دے کر پیش کیا جو آج تک رائج ہے, اس دور کے مشرکین سائنسدانوں کی نظر وہاں تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکی تھی. آج یہ قانون پھر باقی ہے. اللہ والوں کا راستہ بند نہیں ہوا ہے, ہم نے اپنا راستہ اللہ کے راستے پر بند خود کر لیا ہے. اس کی رحمت میں کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی, اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی, اس کی رحمانیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وہ ہر طریقے سے عطا کرنے کو تیار ہے, خصوصاً ایسے ایام میں. ہمارا ہدف مقصود بدل گیا ہے, ہمارا مقصد بدل گیا ہے, ہم تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارے پاس کتنا سرمایہ تعلیم کے لیے جا رہا ہے, ٹوٹل ہم جو بھی کچھ کما رہے ہیں کمیونٹی کی ایک سوسائٹی کے طور کے اوپر دیکھیں, اس کا کیا پرسنٹیج ہم تعلیم کو دے رہے ہیں, اور وہ تعلیم کس حد تک سوسائٹی میں ایسے اداروں کو بنانے اور چلانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جس میں ہمارے بچوں کی ذہن کی تربیت اور تعمیر ہو سکے. کہاں ہو رہا ہے؟ علی کے ماننے والے علم سے اتنے بے بہرا ہو جائیں کہ شادیوں میں اور دیگر رسومات میں خرچ کیے جانے والے پیسے کا عشیر بھی ان کاموں میں صرف نہ ہو جو اللہ کا کام ہے, جو رسول کا کام ہے, جو اہل بیت کا کام ہے, جو اللہ کا راستے پر چلنا اور رسول کے راستے اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اگر ہم اللہ کے راستے, رسول کے راستے, علی کے راستے کی پرواہ کرتے ہوتے, اگر پرواہ کرتے ہوتے تو ہم اپنا خون جگر دے دیتے. پیسہ تو دور کی بات, ہم اپنا خون جگر دے دیتے. مگر آج ہم نے ان کا میٹھے طریقے سے نام لینا سیکھ لیا, ان کا میٹھے طریقے سے نام لینا سیکھ لیا, جس طریقے سے قرات اچھی دھن میں کرنا کچھ لوگوں نے سیکھ لیا. اچھی قرات بڑی اچھی چیز ہے, کوئی شک اس میں نہیں, کوئی بھی شک اس میں نہیں, مگر وہ ابتدا ہے. کوئی آدمی اے بی سی ڈی پورا زیڈ تک سیکھ لے اور نہ حروف بنانا سیکھے, ورڈز بنانا سیکھے, اور نہ ہی جملے بنانا سیکھے, کس حد تک پڑھا لکھا بولیں گے اس کو؟ اے بی سی ڈی سیدھے بھی پڑھ لے گا, پیچھے سے بھی پڑھ لے گا, الف بے تے سے بھی وہی طریقے سے, لیکن نہ اس سے ورڈ بنانا سیکھا ہے اور نہ ہی جملے بنانا سیکھا ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ ہماری بھی کیفیت وہی ہو کے رہ گئی ہے. اہل بیت کی اے بی سی ڈی تو سیکھ لی ہے,
نہ ان کو جوڑ کر حرف بنانا چاہتے ہیں، نہ اس کو جملے کی شکل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کی حرف بنانے شروع کر دیں، حرف سے جو ہے پھر سینٹنس بنانا اور جملہ بنانا شروع کر دیں، جو عبارت سامنے آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ جو ہماری پسند کی نہ ہوگی، جو ہماری پسند کی نہ ہوگی. تو جب ہماری پسند کی عبارت نہیں بنے گی تو ابتدا کرو ہی کیوں؟ ابتدا کرو ہی کیوں؟ رأیت الذی اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا مان لیا؟ یہی جو ہوائے نفس کو خدا مان لیتا ہے وہ اللہ کے حروف، اللہ کے جملوں کو یا اللہ کے حقیقی بندوں کے جملوں کو اپنے لیے اختیار نہیں کرتا، ان پر متوجہ نہیں ہوتا. جتنی توجہ ایک فلمی ناچ کے گانے پر ہم کر رہے ہیں، جتنی توجہ ہم ایک فلمی ناچ کے گانے پر کر رہے ہیں، اتنی توجہ ہم نہج البلاغہ پر اور احادیث پر نہیں کر رہے ہیں. اگر کرتے ہوتے تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہیں ہوتا. اللہ کو کسی پیغمبر کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کرنے کی یا کسی امام کو لا کر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے کسی پڑھے لکھے مشرک کو لا دے گا اور کھڑا کر دے گا. اس سے جب پرس لکھ لیں گے تو بولے گا تم کو کہاں بھیجوں، بولو. اس وقت ہمارے پاس بہانہ نہیں رہے گا. اور فقط سوال اکیلوں سے نہیں ہوگا، امتوں سے ہوگا. اگر ہم اکیلے بچ بھی جانے کی فکر کر رہے ہیں تو وہ ہماری ترکیب کام آنے والی نہیں ہے. ایک کتاب امت کی کھلے گی، ایک کتاب فرد کی کھلے گی. فرد کی کتاب اگر صحیح بھی رہے، امت کی کتاب کی شکل میں نہ آئے تو پوچھا یہ ضرور جائے گا کہ اس امت کی اس فکر کو اپوز کرنے کے لیے کیا کیا کیا. یا وہی رنگ میں رنگے پورے ڈوبے نہیں، آدھے رنگ ادھر لگا ہوا، آدھا رنگ ادھر لگا ہوا، چلکبرے کبوتر کی طرح. تو اس حالت میں اللہ کیا کرے گا؟ یہ رنگ لگے ہوئے چیزوں کو عام طور پہ وارن پھیرن کے لیے کام میں لایا جاتا ہے. قیامت میں بھی کسی نیک آدمی کو کے ساتھ لیے وارن پھیرن میں کر کے ہم کو بھی کہیں جگہ پر پھینک دیا جائے گا. کیا قیامت کی وارن پھیرن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم بہت بڑے بڑے بہانے بنا لے سکتے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور ہم کو فلاں آ کر شفاعت کر دیں گے، فلاں آ کر وہ کر دیں گے. بہت اچھا، سبھی ہمارے لیے شفاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے لیے آج کی دنیا میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دنیا میں جیسا دوسروں کو اولا بنا سکے وہاں پر جا کے کسی اور کو اولا بنا لیں گے. یہ دنیا کا طریقہ ہو سکتا ہے، آخرت کا طریقہ اور ہے. مالک یوم الدین جب کہہ رہا ہے تو مالک یوم الدین کا مطلب کوئی چھوٹی چیز بھی اس کی نظر سے چوکے گی نہیں. قرآن کی آیت ہے، کوئی چھوٹی چیز بھی اس کی نظر سے نہیں چوکے گی. وہ ایسا مالک یوم الدین نہیں ہے کہ آگے پیچھے چھپا چھپا کر ادھر ادھر کر کر بکروں میں مل کر بندے میں نکل جائیں گے. دنیا سکھانے کے لیے بہت سی نشانیاں ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں. آج کی دنیا میں ڈھونڈنے والے کے لیے ہر روز ایک نئی نشانی مل سکتی ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوری ایک ممدوح تعریف کے قابل صفت بن گئی ہے. جو جتنا بڑا چور ہے اس کی اتنی بڑی عزت ہے، جو جتنا بڑا لٹیرا ہے اس کی اتنی بڑی عزت ہے. نیکی شرافت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج سے چند روز پہلے ایک مسلمان خاتون کو بھوپال میں شوٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ بیچاری کسی بڑے آفیسر کی اس کی RTI ایکٹ کے تحت، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت برے کرتوت برملا کر رہی تھی. اس کو مار ڈالا گیا، نیوز کا آئٹم بنا. دوسرے دن پولیس کی طرف سے کیونکہ پولیس کی مخالفت کر رہی تھی بیان آیا کہ ہو سکتا ہے کہ خودکشی بھی ہو، گھر کے باہر کوئی نکلے گولی ماری جائے اور خودکشی بن جائے. کیوں کہ آپ اقتدار رکھنے والے، طاقت رکھنے والے لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں.
ابوالکلام آزاد ایک مجلہ نکالا کرتے تھے الہلال کے نام پر. 1930s کی بات ہے کہ آپ نے اس میں ایک آرٹیکل چھاپا جس میں آپ نے مامون الرشید کو قاتل امام رضا کے طور پر پیش کیا. کسی پڑھنے والے نے کہا کہ آپ یہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ خلیفۃ الوقت رسول کی اولاد کو قتل کر دے. آپ کا یہ آرٹیکل اس میں جو ہے بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, آپ نے غلط کیا ہے. انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ آپ اگر غور کریں تو جو سبب امام رضا کی رحلت کا بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انگور زیادہ کھانے سے آپ کی موت ہو گئی. بولے کوئی عاقل یہ قبول کر سکتا ہے کہ کوئی انسان جو صحیح اور سالم ذہن رکھتا ہو اتنے انگور کھا جائے کہ مر جائے؟ کیا اتنے کوئی صحیح سالم دماغ رکھنے والا آدمی کھا سکتا ہے انگور کے مر جائے؟ تو آپ آخر میں لکھتے ہیں کہ عموماً حکومت جب اپنے مخالفین کو قتل کرتی ہے تو اس قسم کے مبہم وجوہات بیان کرتی ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہیں گھس پاتی. میں اس بنیاد پر یہ لکھوایا ہوں یا لکھا ہوں یا قبول کیا ہوں کہ جو لکھا ہے اس کو چھاپ دیا جائے. آج کا ہمارا دور بھی ویسی ہو گیا ہے. کھیلنے کودنے والوں کو بھارت رتن کا ایوارڈ دیا جائے تقاضا ہوتا ہے, اور جو نیکی اور شرافت کے لیے کرپشن کو دور کرنے کے لیے گولی کھاتے ہیں ان کا نام چھوٹی سی جگہ پر کہیں چھپ جاتا ہے. اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو بھرشٹاچار اور کرپشن کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں پلٹ کر بھی اس خاتون کی طرف ایک بیان نہیں دیتے کہ جو ایک مائنورٹی کی خاتون تھی, بوڑھی نہیں تھی, جوان لڑکی عورت تھی, اور اس نے اتنی ہمت کی تھی کہ اس نے اس سسٹم کا مقابلہ کیا. جب اگر ایک عورت اتنی ہمت کر سکتی ہے تو ہم تمام مل کر بھی نہیں کر سکتے. ہم کہاں پر ہیں, ہم کدھر ہیں, ہم کدھر ہیں اور کہاں پر ہیں؟ یہ سب حجتیں ہماری گردن پر آج نہیں تو کل آنے والی ہیں. یہ دنیا نہ کسی کے ساتھ وفا کی تھی نہ کسی کے ساتھ وفا کرے گی. مدت ہے چلی جائے گی. کتنے اور راتیں اور دن ہم کو گزارنا ہے ہم کو خود نہیں معلوم. لیکن جن لوگوں کی تعلیمات ہم تک پہنچی اور جس کے فخر سے ہم اپنے آپ کو پیرو مانتے ہیں, ہم کم از کم یہ رمضان کے مہینے کو سبب بنائیں, وسیلہ بنائیں کہ غور کریں کہ ہماری ذمہ داریاں اجتماعی اور فردی طور پر بہت زیادہ ہیں اس سے کہ جو ہم آج انجام دے رہے ہیں. ہم بڑھ گئے اور بڑھ جانا قرآن کی اصطلاح میں, قرآن کی ٹرمینالوجی میں عقل سے کام نہیں لینے کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم الذين لا يعقلون. یہ تم ان کو ایک سمجھتے ہو اے رسول, یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون, اس لیے یہ ہے کہ وہ عقل سے کام کر لینے والی قوم نہیں ہے. آپس میں لوگوں کے دل کا قلوب کا بٹ جانا ایک اللہ کی رحمت کا فقدان, ایک اللہ کی رحمت کا فقدان, دو عقل سے کام نہ لینے کا نتیجہ. دونوں بھی ہم پر صادقات ہیں. اللہ کی رحمت کا ہٹ جانا اور ہمارا عقل سے اپنا پوری طریقے سے کام نہیں لینا. ہم مشرکین سے زیادہ ڈس آرگنائز ہیں. ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. مشرکین سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں, مشرکین سے زیادہ ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں, مشرکین سے زیادہ ہمارے دلوں میں کینہ موجود ہے. قرآن کی دعا ہے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے مالک میرے دل میں ایمان لانے والوں کے تعلق سے غلظت اور قدرت ایجاد ہونے نہ دینا. اے مالک ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ قدرت ایجاد ہونے نہ دینا. یہ دعا ہے.
ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ دعا کریں تاکہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی ہمارے دل میں کسی مومن کے تعلق سے کدورت آ جائے تو ہم یہ دعا پڑھ کر اس کدورت کو دور کر دیں، دل میں نہ رکھیں، ہمارے دل اتنے وسیع بن سکے، وہ وسعت ختم ہوتی ہے۔ غم اسی کا ہے کہ جس کے لیے ہمارے ائمہ نے یہ سب قربانیاں دی، ان قربانیوں کا مفہوم نہ سمجھا گیا ہے، نہ آگے کے جنریشن کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہم دنیا کو نتیجوں کی طریقے سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو حقیقت میں اس کو حساب کر کر تول کر لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ ہم سے دنیا کے لوٹنے میں بھی آگے ہیں۔ تو ہمارا حساب خسرت دنیا والآخرہ میں ہو جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے واسطے ہم کو بنایا نہیں گیا، ہم کو دنیا کے اوپر ویسے لپکنے کی خواہش نہیں رہی، تو ڈھیلے طریقے سے دنیا کی طرف سے طرف لپک رہے ہیں۔ اب جب وہاں پر کچھ نہیں مل رہا ہے تو جتنا بھی مل گیا اس کو چاٹ رہے ہیں، اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کدورت اور نفرت کر رہے ہیں، آخر میں جو ہے لڑ جھگڑ کے روتے رلاتے ہوئے اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ کیا کامیابی ہے؟ میں شروع میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو میں نے پورے اپنے جوان برادران کے لیے بنائی ہے، میرے بزرگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں جوان بچے جو جوان ہوئے ہیں یہاں پر، آج کے زمانے میں توحید کا فقدان بہت زیادہ ہے، توحید کا فقدان بہت زیادہ ہے، ہر قسم کی فکر اس سے ہٹ کر اتنی رائج ہو چکی ہے کہ جس کے اللہ کی حقیقی عبادت کی طرف بے انتہا ضرورت ہے، اور ہم کو نمونہ بننا چاہیے دوسروں کے لیے کہ عبادت کرنے کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا معاشرہ بھی تشکیل دے دیں کہ جس میں اللہ کی عبادت جیسے رسول اور آل رسول نے چاہا تھا ویسے انجام دیتے ہوئے سوسائٹی پر اس کا اگر مثبت نتیجہ چھوڑ سکے، اور وہ ایک چھوٹا سا ماڈل بنا لیں جس کے اندر اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو، اچھے اسکولز ہو اپنے بچوں کے لیے اور غیروں کے بچوں کے لیے، اچھے کالج ہو اپنے لیے اور غیروں کے بچوں کے لیے، جو ہم چلائیں اور بتلائیں کہ تعلیم ایسی ہوتی ہے، تربیت ایسی ہوتی ہے، حوصلہ ایسا ہوتا ہے، ہمت ویسی ہوتی ہے، تو ہمارے غریب گھر پہ پڑھنے والے بچے، پلنے والے بچے، وہ ایسے جوہر بن کر چمکیں گے کہ جس سے دنیا رشک کرے گی۔ آج ہم دوسروں پر رشک کرنا پڑ رہا ہے یا حسد کرنی پڑ رہی ہے۔ خدا کرے کہ وہ دور ہم پر آ جائے کہ ہم مثال بن سکیں اور ہماری نظریں دوسروں کو دیکھ کر خیرہ نہ ہو، ہماری نظریں تمام کی تمام اللہ کے نور اور جمال کی طرف رہیں، اور اس کے نور سے اقتباس کر کر اس کی مرضی اور منشا پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس ایام مبارکہ کے جو آخری 10 روز ہیں ان میں، اور اس بڑے شہید، بزرگ شہید کے جس کی جان تماماً اور کاملاً اللہ کے راستے پر اور اللہ کے مقصد کو بلند کرنے کے لیے صرف ہوئی اور ختم ہوئی، اس کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں وہ جذبہ علوی بھی ایجاد ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو ہم سمجھ بھی سکیں، دنیا کو ہم سمجھا بھی سکیں۔ جو دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے، اللہ کی نور کے ذریعے سے اس کو دنیا سمجھ آنے لگتی ہے، وہ دنیا کو سمجھتا بھی ہے اور دوسروں کو دنیا کو سمجھانے لگتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہم تم کو تربیت کرتے ہیں، تم دوسروں کی تربیت کرو، یہ کلام کو لے کر دوسروں تک جاؤ۔ قرآن میں اور ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، اذا اخذ اللہ المیثاق الذین اوتوا الکتاب لتبینوا للناس ولا تکتمون، اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے ان لوگوں کو جس کو اس نے کتاب عطا کی ہے کہ وہ یقیناً اسے لوگوں تک پہنچائیں، تمام لوگوں تک پہنچائیں، اور اسے چھپائے نہ، ولا تکتمون، اور اسے چھپائے نہ۔ ہم پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، ہم پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، ہم اگر ان ذمہ داریوں اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اکیلے وہ ذمہ داری کو نبھا سکتے، کیونکہ ذمہ داری اجتماعی طور پر ڈالی گئی ہے۔ جتنے ہمارے ریسورسز ہے، جتنی ہماری حوصلہ ہے، جتنی ہماری فکر ہے، کیونکہ دنیا کسی کا ہم میں سے ساتھ دینے والی نہیں، کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں کر کر اگر کچھ نمونے چھوڑ جائیں گے، اللہ ہم سے جہاد سیف کے ساتھ، شمشیر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ اس دور میں کم از کم واجب نہیں کیا ہے۔ کم از کم وہ جہاد تو کر لیں کہ جو نفس کا جہاد اور اس کے نتیجے میں جو اجتماعی سازندگی کا جہاد، اجتماع کو بنانے والا جہاد ہو جائے۔
کیونکہ جب جان دے سکتے تھے اللہ کے لیے، اگر اللہ چاہے تو کیا وہ دوسرے کام نہیں کر سکیں گے جو معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے ہے؟ کیونکہ جہاد بھی جو کیا جا رہا تھا اس معاشرے پر حملہ کرنے کے نتیجے میں کیا جا رہا تھا جو یہ انسٹیٹیوشن بنانا چاہ رہا تھا۔ جہاد آپ ہم کو اس لیے واجب کیا گیا ہے شمشیر سے کہ وہ سوسائٹی پر ان لوگوں کا حملہ جو خدا کو قبول نہیں کرتے یا قبول کرتے ہیں تو زبانی طور پر کرتے، وہ جب حملہ کرنے کو آئے تو تم اس سوسائٹی کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے حملہ کرو، تم جہاد کرو۔ تو جہاد بھی بچانے کے لیے ہے، وہ ویلیو سسٹم کو بغیر جہاد کے ویلیو سسٹم کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو جہاد کر کے اگر اسٹیبلش کر سکتے تو بغیر جہاد کے کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ سسٹم کو جہاد کرنا تھا تو بھی بچانا تھا، آج جہاد کے بغیر بچانا ہے۔ شمشیر کے جہاد کی بات کر رہا ہوں، تلوار سے لڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جب بچا سکتے ہیں تو کیوں نہ بچائیں؟ اللہ نے ہماری آدھی مشکل تو حل کر دی، اللہ نے ہماری آدھی مشکل تو حل کر دی، باقی کی آدھی رہ گئی ہے۔ اگر وہ کر لیں تو شاید ہماری کامیابی کا سبب بنے اور پھر تقاضۂ شفاعت یقیناً ہمارا درست بھی ہوگا، اور یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کاموں کے